ایک حدیث صحیح مسلم میں کتاب فضائل القرآن میں حدیث کا نمبر ہے 1897۔ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصفان میں ملاقات کی غرض سے بلایا اور ان سے کہا کہ سنو، تم مکہ سے اصفان مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہو تو تم اپنی جگہ پہ کسی معتبر آدمی کو رکھ کر کے آنا، کیونکہ وہاں کے تم امیر ہو۔ اب تم چلے آؤ گے تو تمہارے غائبانے میں کون عمارت کے بوجھ کو اٹھائے گا، تو تم کسی معتبر آدمی کو اپنی جگہ پہ رکھ کے آنا۔ اب یہ آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے نافع ابن حارث، میں نے جو تم سے کہا تھا کہ اپنی جگہ کسی کو رکھ کے آنا، تو بتاؤ تم کس کو رکھ کے آئے ہو، کون تمہاری جگہ ہے؟ تو نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابن ابزہ کو رکھ کے آیا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ تو کہا میرا غلام ہے، میرا غلام ہے جن کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک غلام کو امیر بنا کے آئے ہو، ایک غلام کو ایک ذمہ دارانہ عہدہ سونپ کے تم آ گئے؟ تو حضرت نافع ابن حارث نے کہا کہ امیر المومنین، یہ جو میرا غلام ہے ابن ابزہ، یہ قرآن کریم کا علم رکھنے والا ہے، قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہے، عالم بالقرآن بھی ہے اور عامل بالقرآن بھی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کیا کہا، اس بات کو سنیے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میاں تم جانتے ہو کہ ہمارے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو سنو، پیارے آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن کے ذریعے بہت سارے قوم کو اونچائی عطا فرمائے گا، بلندی عطا کرے گا، وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے سے ہی بہت سارے قوم کو ذلیل کر دے گا، پستی میں دھکیل دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جو قرآن سے جڑے گا، جو قرآن کے تقاضے کو پورا کرے گا، جو قرآن کریم جو اپنے ماننے والوں سے تقاضا کر رہا ہے، قرآن کریم کے تقاضے کو وہ پورا کرے گا، تو اس قرآن کریم کے تقاضے کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ملک عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے شہرت عطا فرمائے گا، اللہ اسے دنیاوی دولت عطا فرمائے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اسے اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور جو اسے نہیں جڑے گا، قرآن کریم سے نہیں جڑے گا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے اسے زمین پر بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے اقبال کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم آج ذلیل ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج دیکھ لیں اس آیت کریمہ کے، یہ جو ہے نا سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اس آیت کریمہ کے پس منظر میں جائیں آپ، اور پس منظر میں جانے کے بعد اس آیت کریمہ کو اپنے لیے آج کا مسلمان، میری آواز جہاں تک جاتی ہو میں تمام مسلمانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس آیت کریمہ کو اپنے لیے آئینہ بناؤ، اور اپنے ماضی کو بھی اس آیت کریمہ میں دیکھو، اپنے حال کو بھی اس آیت کریمہ میں دیکھو، اور تمہارا مستقبل بھی اس آیت کریمہ میں تمہیں نظر آئے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ کسے کہا جائے؟ اچھا، قرآن کریم میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ میرے رسی کو مضبوطی سے تھام لو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کیسے تھامے؟ کس طرح سے تھامے؟ ایسے تھامے جیسے آج مسلمان تھامے ہوئے ہیں۔ دیوبندی کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، بریلوی کہہ رہا ہے ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، اور جو جہاں ہے سب قرآن کریم کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔
کہا کہ ایسے نہیں تھامو. کیسے تھاموں؟ اللہ تو ہی بتا کیسے تھاموں. تو اللہ نے فرمایا جمیعا، سب مل کر کے تھامو. تم دیوبندیت سے نکل کر کے قرآن کریم کو تھامو، تم بریلویت سے نکل کر کے قرآن کریم کو تھامو، اور جو جہاں جہاں ہے ہر جگہ سے نکل کر کے اتحاد و اتفاق اپنے اندر پیدا کرو، اور پھر قرآن کریم کو تھامو، اور تب دیکھو کہ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے بلند کرتا ہے. ساتھ تھامے ہوئے. بھائی آپ نے قرآن کو کیسے تھاما ہوا ہے؟ میں حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کو معتبر سمجھتا ہوں. بھائی آپ قرآن کریم کو کیسے تھامے ہوئے ہیں؟ بھائی میں اعلیٰ حضرت امام البرکت احمد رضا خان صاحب کی تفسیر کو معتبر سمجھتا ہوں. ارے بھائی آپ کیسے تھامے ہوئے ہیں؟ بھائی میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے تفسیر کو معتبر سمجھتا ہوں. سنو جب تک ان تفاسیر کو اپنی جگہ رہنے دو. آؤ قرآن کی تفسیر محمد رسول اللہ سے سمجھو. آؤ قرآن کریم کی تفسیر ابو ہریرہ سے سمجھو. آؤ قرآن کریم کی تفسیر ابن عباس سے سمجھو. آؤ قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام کے عمل سے سمجھو. آؤ قرآن کریم کی تفسیر امہات المومنین سے سمجھنے کی کوشش کرو. جب تم قرآن کریم کو نبی سے سمجھنے لگو گے، قرآن کریم کو صحابہ کرام سے سمجھنے لگو گے، تمہارے درمیان اتحاد قائم ہو جائے گا. تم آپس میں جڑ جاؤ گے ایک دوسرے سے. کہا جمیعا، سب مل کر کے تھامو. اور سنو جب رسی کو تھامو، ولا تفرقوا، فرقے میں مت بٹو. فرقے میں مت بٹو. رسی کو تھامتے ہوئے یہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر رکھو کہ تم فرقے میں نہ بٹو. اگر تم قرآن کے نام پہ فرقہ بناؤ گے، اگر تم اسلام کے نام پہ فرقہ بناؤ گے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور تابعداری نہیں کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے. سنیں سورہ انفال آیت نمبر 46. اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا، اور حکم مانو اللہ کا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کا. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو. آپس میں جھگڑا مت کرو. فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے، آپس میں فرقے میں بٹو گے، قرآن کریم کو نبی سے نہیں سمجھو گے، قرآن کریم کو صحابہ سے نہیں سمجھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم ڈھیلے پر جاؤ گے. تم فتفشلوا، تم ڈھیلے پر جاؤ گے. تمہارے اندر کی جو حرارت ایمانی ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو جذبہ اللہ اس کے رسول سے تمہیں ملا ہے وہ جذبہ فنا ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی. مسلمانوں، تمہاری ہوا نکل جائے گی. موٹر سائیکل آپ چلاتے ہو، آپ کے موٹر سائیکل سے ہوا نکل جائے تو آپ اس سے کتنا دور جا سکتے ہو؟ سفر طے کر سکو گے آپ کی گاڑی کی ہوا نکل جائے تو سفر طے کر سکو گے آپ؟ ہوا نکل جانے کا مطلب ہے تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی، تمہارے جذبات سرد ہو جائیں گے، تمہارے سینے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جو غیرت زندہ ہے، غیرت ایمانی زندہ ہے، پھوٹ ڈالنے کی وجہ سے اور تفرقے میں پڑنے کی وجہ سے، آپس میں جھگڑا کرنے کی وجہ سے وہ تمہاری غیرت ختم ہو جائیں گی. سبحان اللہ. کہا وَتَذْهَبَ رِيحُهُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی. تو اے مسلمانوں، وَاصْبِرُوا، ثابت قدم رہو. کیا رہو؟ ثابت قدم رہو، صبر اختیار کرو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو. اللہ کا حکم ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ زمین پہ ہمیں آ کے تو نہیں کہے گا کہ اے میرے بندے نماز ادا کرو. اللہ کا حکم ماننے کا مطلب ہے کہ رسول کا حکم مانو، کیونکہ قرآن اللہ نازل فرما رہا ہے کس پر؟ رسول پر. اور رسول بتا رہا ہے کہ اللہ آپ سے چاہتا کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے.
रसूल हमें बता रहे हैं, रसूल हमें समझा रहे हैं कि सुनो सुनो, अल्लाह का तकादा तुमसे ये है, वला तफर्रकू, और तफरके में ना परो, तफरके में ना परो। ये याद रखो, अगर तुम तफरके में परोगे तो यही हाल होगा जो अभी आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बतलाया। अच्छा, यहाँ आप देखें, मैं चंद बातें मैंने नोट किया कि तफरके में अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा और ताबेदारी न करने की वजह से, कुरान करीम को मजबूती के साथ न थामने की वजह से, आज जो बैनुल अक़वामी तौर पे आलम इस्लाम के मंजर को आपके सामने मैं थोड़ी देर के लिए रख दूं, कहा कि तमाम दुनिया की कौमें और ताकतें मुसलमान को मिटाने पे इकट्ठा हो चुकी हैं। तमाम दुनिया की कौमें मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए इकट्ठा हो चुकी है। हर जगह उनको हरासा किया जा रहा है, उनकी इज्जत और नामूस महफूज नहीं है, उनके इमलाक तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं, बहुत सारे ममालिक में उनको कत्ल किया जा रहा है, इस्लामी शायर और इबादत करने से उसको रोका जाता है। मसलन चीन का स्टेट सूबा संगयांग में मुसलमानों को रोज़ा रखने पर पाबंदी है, मुसलमानों को नमाज अदा करने पर पाबंदी है। फ्रांस में इस्लामी पर्दा